اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ آج ہم نیو ٹاپک پڑھیں گے۔ سبق اس بک کا آخری سبق ہے بالکل لیکن اس سے پہلے ہوم ورک نوٹ کر لیں آپ لوگ۔ سبق اخلاقیات کی پڑھائی کریں، یہی چیپٹر آج ہم پڑھیں گے۔ آپ لوگ پھر اس کی ریڈنگ کر لیں گے، سیکھیں۔ سبق اخلاقیات کی پڑھائی کریں، یہ آپ لوگوں کا آج کا ہوم ورک ہے، اور یہی آپ لوگوں کی کلاس میں آپ کو ابھی آج پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ صفحہ نمبر 90 پہ آ جائے، 90 صفحہ نمبر 90 پہ آج ہم ایک اخلاقی کہانی پڑھیں گے۔ 2 کہانیاں پڑھیں گے اس چیپٹر میں، اخلاقیات چیپٹر میں، ٹھیک ہے؟ اخلاقیات اخلاق کی جمع ہے، مطلب اخلاقیات سے اخلاق سے نکلا لفظ ہے کہ اخلاق کیا چیز ہے۔ اخلاق جو ہے ہماری کردار، ہماری خوبیاں، ہماری جو ڈیلی روٹین کی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے اخلاق کہلاتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو اچھے اخلاق کا ہونا ہمارے معاشرے میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈیلی روٹین پر لوگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، آس پڑوس کے ساتھ، اپنے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ اچھا سلوک، نرم رویہ، بہترین انداز کی گفتگو، لوگوں کی خیرخواہی، یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اخلاقیات کی ٹاپک میں 2 کہانیاں پڑھیں گے۔ پہلی کہانی ہے لالچ پر۔ کہانی کا جو نتیجہ ہے، لالچ بری بلا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے، یہ کہانی ایک بزرگ اور ایک شخص کے بارے میں ہے۔ ایک بزرگ ہوتا ہے، وہ کہیں سفر پر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شخص بھی ہم سفر بن جاتا ہے اس کا، لیکن اس کے دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے۔ لالچ کی وجہ سے جو اس کا برا حشر ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم یہاں پر آج اس کہانی میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آپ لوگ، ایک گاؤں میں بہت نیک بزرگ رہتے تھے، بہت ہی نیک بزرگ تھے وہ، ایک انسان بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان تھے وہ۔ ایک روز وہ سفر پر جا رہے تھے، انہوں نے سفر کے لیے 3 روٹیاں اپنے ساتھ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایک لمبے سفر پر جا رہے تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھ جو ہیں سفر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے انتظام کے لیے اپنے پاس کیا رکھی؟ 3 روٹیاں رکھ لی، کہ مطلب زیادہ دن لگیں گے تو جس وقت مجھے بھوک لگے گی میں ان روٹیوں میں سے تھوڑا تھوڑا کھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ راستے میں ایک شخص بھی ان کے ساتھ ہو لیا، ان کے ساتھ ہو گیا اس سفر میں، اس کا ہم سفر بن گیا ایک شخص جو کہ اجنبی تھا، جس کو وہ بزرگ نہیں جانتا تھا، لیکن چونکہ وہ بزرگ اللہ سے ڈرنے والا تھا، ان کے اخلاق اچھے تھے، تو اسی لیے اس نے اپنے اس اجنبی شخص کو جو ان کے ساتھ سفر پر جانا چاہتا تھا، اس کو اپنے ساتھ کر لیا کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بزرگ نے کیا کیا؟ بزرگ نے وہ روٹیاں اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے کہا، حوالے کرتے ہوئے مطلب ان کے سپرد کر دیے، ان کے ہاتھ میں دے دیے، اور کہا کہ اسے اپنے پاس رکھو، جب بھوک لگے گی تو مل کر کھا لیں گے۔ یہ نہیں کہا، اب یہ بزرگ اتنا اچھا انسان ہے کہ اس نے اپنے ہمسفر سے اپنی روٹیاں نہیں چھپائی کہ میں کیوں اس کو اپنے روٹیاں دوں، یہ تو میں نے اپنے لمبے سفر کے لیے اپنے پاس رکھی ہے، تو میں اس کو کیوں دکھاؤں کہ یہ مجھ سے پھر کھائے گا، ٹھیک ہے؟ اتنا اچھا ہے، اور کہا کہ مل کر کھائیں گے، حالانکہ اس شخص کا اس روٹی کا میں جو ہے کوئی بھی حصہ نہیں ہے، یعنی وہ روٹیاں انہوں نے اپنی کمائی سے نہیں حاصل کی ہیں، بلکہ وہ اس بزرگ کی روٹیاں ہیں۔ لیکن اب چونکہ وہ بہت زیادہ اچھا انسان ہے، بہت زیادہ اخلاقیات پسند انسان ہے، تو اسی لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ نہ صرف اس کو اپنے ہم سفر بناتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، اپنی 3 روٹیاں بھی اس کے حوالے کر لیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جب بھوک لگے گی ہم دونوں کو تو ہم مل کر اس روٹیوں کو کھائیں گے، اور میں تم سے اس روٹی کا کوئی صلہ نہیں مانگوں گا۔ اب کچھ ہی دور گئے تھے یہ دونوں شخص کے، اس شخص کی نیت خراب ہو گئی۔ کس شخص کی؟
जिस शख्स का जो शख्स जो इसके हैं साथ में हमसफ़र बना था अजनबी बनकर। उसने नज़र बचाकर एक रोटी खा ली। नज़र बचाकर मतलब उससे छुप के एक रोटी उस बुज़ुर्ग के आंखों से छुप के जो है उन्होंने वो रोटी खा ली। काफ़ी सफ़र तय करने के बाद जब खाने का वक्त हुआ तो दोनों एक जगह रुके और रोटियां निकाली तो एक रोटी कम थी। ज़ाहिर है वो उस शख्स ने चुपके से खाई थी, तो 3 रोटियों से एक रोटी चली जाए तो वो 2 रोटियां बन गई। बुज़ुर्ग ने उस शख्स से पूछा कि एक रोटी कहाँ गई? उस शख्स ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, शायद 2 ही होंगी। मतलब उसने झूठ भी बोला। ये नहीं कहा कि रास्ते में साहब मुझे भूख लगी थी तो इसीलिए मैंने खा ली, बल्कि झूठ बोलकर क्या कहता है कि शायद वो रोटियां 2 ही थे। दोनों खाना खाने के बाद आगे सफ़र पर चल पड़े। अब बुज़ुर्ग ने यहाँ उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसके साथ अपने 2 रोटियों को भी जो है उसमें उसको शरीक कर दिया और उसकी झूठ को जानते हुए भी उसे अपने सफ़र से नहीं निकाला और आगे का सफ़र तय करना शुरू कर दिया। ठीक है, रास्ते पर चल पड़े कि एक कुएं की मुंढेर यानी जो इसकी किनारे हैं, अभी आपको नज़र आ रहे हैं ना, क्या हैं ये? मुंढेर पर सोने के 3 बर्तन मिले, चमक रहे हैं ना, सोने की तरह हैं। बुज़ुर्ग ने कहा कि एक एक बर्तन हम दोनों का। अब बुज़ुर्ग ने वो बर्तन जो है उठा लिए और क्या करता है, शख्स से कहता है कि हम दोनों का एक एक बर्तन जो है हमारा हो गया। सोने के बर्तन है तो एक तुम्हारा हो गया, एक मेरा हो गया। दोनों एक एक बर्तन हम दोनों का और एक उस शख्स का जिसने तीसरी रोटी खाई थी। अब देखिए बुज़ुर्ग कितना हिकमत अमली से काम ले रहा है, उसे सच बोलने पर आमादा कर रहा है कि आया तीसरी रोटी कहाँ गई है। तो जैसे ही उस शख्स ने ये सुना कि वो तीसरा जो बर्तन है वो उस शख्स को मिलेगा जिसने तीसरी रोटी खाई है, तो असल में रोटी तो अब इसने ही खाई थी। तो वो शख्स फ़ौरन बोला कि वो तीसरी रोटी मैंने खाई थी। बुज़ुर्ग ने कहा कि मुझे उन सोने के बर्तनों का क्या करना, ये जो सोने के बर्तन हैं मुझे इसका क्या करना? तुम ये तीनों बर्तन ले लो, मैंने क्या करना है? जब तो तुमने रोटी खाई है एक, तो वो उसकी हो गई, एक तुम्हारी मैंने अपनी तरफ से आपको दे दी, तो अब एक बर्तन का मैंने क्या करना है, ये भी तुम ले लो। ये कहकर वो बुज़ुर्ग चले गए। ठीक है, बस उसने सच जान लिया कि ये शख्स जो है बहुत लालची है, मैं इसको अपना हमसफ़र नहीं बनाना चाहता। तो उनको अपनी 3 बर्तन भी दे दिए जो उनको मिले थे वहाँ पर, और चला गया और उसको आगे का सफ़र उसके साथ तय नहीं किया। अब ये शख्स उन तीनों बर्तनों को घर ले जाने की फ़िक्र में था कि सामने से 3 चोर आ गए। ठीक है, अब ज़ाहिर है उसने लालच किया था, तो लालच की वजह से अल्लाह ताला उससे नाराज़ होगा और शख्स बुज़ुर्ग को भी नाराज़ कर दिया इसने। तो अब इसके साथ क्या होता है, चोरों ने जब उस शख्स के पास सोने के बर्तन देखे तो उन्होंने उसे मार डाला, क्योंकि वो लोग 3 थे, वो चोर जो थे वो 3 थे, तो इसी वजह से वो एक शख्स जो है इन तीनों चारों का मुकाबला नहीं कर सकता था, तो इसीलिए वो मर गया। अब सोने के बर्तन जो है वैसे के वैसे रह गए। चोरों ने रात वही गुजारने की सोची और अपने एक साथी को खाना लाने बाज़ार भेजा। ठीक है, जो उनके पास अपनी कमाई पैसे वगैरह थे, तो उसे अब वो क्या करते हैं, उसे अपने लिए खाना मंगाते हैं और अपने एक दोस्त से कहता है कि जाओ तुम बाज़ार से खाना लाओ। उस चोर की नीयत भी ख़राब हो गई, जो खाना खाने गया था ना, तो वो उसकी नीयत ख़राब हो गई है और उसने क्या किया, सोचा कि अगर मैं इस खाने में जहर मिला लूँ तो वो दोनों मर जाएंगे और सारे तीनों बर्तन मेरे हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, इस प्लान को मुकम्मल करने के लिए उसने क्या किया, उसने खाने में जहर मिला दिया ताकि उसके दोनों साथी खाना खाकर मर जाएं और वो ये तीनों बर्तन अपने पास रख लें। क्योंकि चोरों ने मिलकर उस शख्स को मारा था, तो इसीलिए मुनासिब ये है कि एक बर्तन एक शख्स को मिले। तो अब इस शख्स को भी एक चोर की नीयत ख़राब हो गई और वो चाहता कि वो तीनों बर्तन मुझे मिले, तो उसने अपने साथियों के खाने में जहर मिला दिया। इधर उन दोनों चोरों ने भी अपने इस साथी को मारने का मंसूबा बनाया कि क्यों ना ये एक बर्तन हम मिलकर बांट लेंगे और उस शख्स को कुछ नहीं देंगे जो खाना खाने गया है। जैसे ही वो खाना लेकर उनके पास पहुंचा तो उन दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। अब ये भी अकेला था ये चोर, तो इसीलिए दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। तब उस शख्स के जहन से भी कुछ नहीं आया, क्योंकि उसने भी लालच की थी, नीयत ख़राब की थी। कत्ल करने के बाद उन दोनों ने खाना खाया। अब उन्हें क्या पता कि इस खाने में जहर है,
تو ان لوگوں نے بھی کھانا کھا لیا۔ کھانا کھاتے ہی زہر نے اپنا اثر دکھایا اور وہ دونوں بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور وہ برتن وہی دھرے کے دھرے رہ گئے، ٹھیک ہے، اور ان کو کچھ بھی نہیں ملا ان برتنوں سے، اور الٹا اپنا ہی نقصان کیا، خود بھی مر گئے، اپنے ساتھیوں کو بھی جو ہے مار دیا۔ تو پیارے بچوں، یہ ہوتی ہے لالچ، جس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ لالچ کبھی بھی جو ہے انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی، کبھی بھی نہیں۔ یہ ہمیشہ جو ہے انسان کا نقصان ہی کرتا ہے، انسان کے پچھتاوے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے کہ مجھے جو ہے رزق دینے والا، مجھے مال و دولت دینے والا، مجھے اچھا اور برا اور میرے ساتھ کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اسے نہیں چاہیے کہ وہ اپنی نیت خراب کر کے اپنے لیے جو ہے زیادہ کی انتظامات میں رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سبق سے ہمیں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب دوسری کہانی ہے، یہ بھی ایمانداری کی کہانی ہے، اور ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کے حکمران جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو ان کا ڈیلی روٹین کا کام یہی تھا کہ رات کے اندھیرے میں لوگوں کا حال معلوم کرنے کی غرض سے مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، پھرتے تھے، ٹھیک ہے۔ گشت کرنے کا مطلب ہے پھرنا، گھومنا پھرنا۔ وہ گھومتے پھرتے تھے کہ کہیں کوئی میرے ریاست میں کوئی شخص بھوکا تو نہیں سو رہا۔ ایک رات جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر نکلے تو ایک گھر سے انہیں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے سنا ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے۔ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے اور ہمیں زیادہ منافع ملے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہیں وہ فیملی جو تھی وہ کیا تھی، وہ دودھ دوہ کر اسے بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتی تھی۔ تو اسی وجہ سے وہ اپنے مال کو زیادہ کرنے کے لیے کیا کر رہی تھی، اپنے مال کو زیادہ کرنے کے لیے وہ اس میں پانی ملایا کرتی تھی دودھ میں۔ بیٹی نے کیا کہا؟ نہیں امی، میں ایسا نہیں کروں گی، ایسا کرنے سے امیر المومنین نے منع فرمایا ہے۔ امیر المومنین کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں۔ ماں نے بیٹی سے اصرار کیا، امیر المومنین تمہیں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اگر وہ تمہیں دیکھ لے تب ناراض ہوگا اور تب تمہیں برا بھلا کہے گا، ابھی اس وقت وہ تمہیں کہاں دیکھ رہے ہیں، جاؤ اور پانی ملاؤ دودھ میں۔ بیٹی نے کہا اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ امیر المومنین نے اسے کیوں منع فرمایا ہے کہ دھوکہ دہی سے مال نہ کماؤ، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ اللہ تو ہر انسان کو دیکھ رہا ہے اور پوری دنیا پر ان کی نظر ہے، پوری دنیا پر اس کی بادشاہت ہے، تو ہمیں امیر المومنین سے کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ کے ڈر سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹے نے کہا اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب لڑکی کی باتیں سنی تو بہت خوش ہوئے اور اپنے بیٹے سے اس نے ایک لڑکی کی شادی کر دی۔ اب دیکھیں اس چھوٹی سی بات پہ وہ کیا ہو گئی، وہ لڑکی جو ہے امیر المومنین بادشاہ وقت کی بہو بن گئی۔ یہ ہے ایمانداری کا صلہ کہ ہم لالچ نہ کریں، زیادہ کی طمع اور لالچ میں نہ رہیں، ہرس میں نہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں ہر معاملے میں، تو اس کا اجر ہمیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ملے گا۔ اور یہ دیکھیں اس لڑکی کو اپنی ایمانداری کی وجہ سے کتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا کہ وہ بادشاہ وقت کی بہو بن گئی، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ امید ہے آپ لوگوں کو کہ یہ سبق آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا، بہت زیادہ کہانیاں آپ لوگوں نے جو ہے اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ پھر اس کا ریٹرن ورک کریں گے۔ اللہ حافظ۔